الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مدح اور تعریف کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنا دونوں طرح سے ہوتا ہے، اور عربی میں ایک لفظ ہے صدقہ. بنیادی طور پر صدقہ کے معنی صرف اتنے سے ہیں کہ نیکی. صدقہ کرنا یعنی نیکی کرنا، اور صدقہ کرنا جو اردو میں مراد ہے، اصل میں شریعت میں یہ مراد نہیں ہے. ہمارے ہاں صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی جانور ذبح کریں، کوئی گوشت دیں، کوئی کھانے پینے کی چیز دیں، اس کو کہتے ہیں اردو میں صدقہ کرنا. جبکہ عربی میں صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنا. اب کوئی آدمی اگر کسی کو تعلیم دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ کرتا ہے. کوئی آدمی کسی کو راستہ بتا دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ کرتا ہے. کوئی آدمی کسی کو کھانے کا لقمہ دے دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. کوئی آدمی کسی کو نصیحت کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ کوئی آدمی کسی سے تعزیت اور ہمدردی کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. صدقے کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں اردو زبان میں لیتے ہیں. اسی لیے پھر صدقے کی آگے قسمیں ہیں کہ کون آدمی کیسا صدقہ کرتا ہے. قولی صدقہ یعنی زبان سے کوئی بات کہنا. جسمانی صدقہ کہ آپ نے دیکھا ایک خاتون، بوڑھی، مرد، عورت کوئی ہے، اس سے سامان نہیں اٹھایا جاتا اور جا کر اس کی مدد کر دی، یہ جسمانی صدقہ ہے. اور مالی صدقہ پیسے خرچ کر دی. اب اس مالی صدقے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے واجب صدقات اور ایک ہے نفلی. اور جو نفل صدقہ ہے مالی، وہ تو ہر ایک پیسہ جو آپ کی ملکیت ہے اور آپ نے خرچ کیا وہ صدقہ ہے، یعنی نیکی ہے. اسی لیے کسی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، اگر خدا مجھے پیسے دے تو میں سب سے پہلے اپنے پیسے کو کہاں خرچ کروں؟ تو آپ نے فرمایا ابدأ بنفسک، اپنی ذات پہ خرچ کر. اپنی کوئی ضرورت ہے تو اسے پورا کر. کہ اللہ کے رسول پھر کس پہ خرچ کروں؟ فرمایا پھر اپنے والد پہ خرچ کروں. کہا پھر تیسرا دینار آ جائے تو آپ نے فرمایا اپنی والدہ پہ خرچ کرو. اس سے کہا چوتھا دینار آ جائے تو آپ نے فرمایا اپنی بہن یا بھائی پہ خرچ کرو. اس سے کہا پانچواں آ جائے تو آپ نے فرمایا نوکر پہ خرچ کرو. اس سے کہا اللہ اور دے دے تو فرمایا اس کے بعد اپنے دوستوں پہ. اس سے کہا دوستوں کے بعد تو فرمایا پھر جس پہ بھی خرچ کرو. یہ سارا صدقہ ہے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو اپنی پلیٹ اور رکابی میں کھانے کی چیز اپنے لیے رکھ لے تاکہ اس کا بیٹا اس میں اس کے ساتھ حصہ نہ کرے. اور آپ نے فرمایا تم اپنی اولاد پہ جو خرچ کرتے ہو یہ صدقہ ہے، اور تم میں سے کوئی آدمی اپنی اولاد پر اس سے اچھا صدقہ نہیں کر سکتا کہ وہ اسے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دے. اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں سے گفتگو کرنا ہے، فون کا سننا ہے، میسج کا پہنچانا ہے، ہزار چیزیں انسانی زندگی میں
اور آدمی چھوٹوں کو سکھاتا ہے حتیٰ کہ باپ جب تک کھپ نہیں جاتا اپنی اولاد کے ساتھ وہ انسان نہیں بنتے. اس لیے کہ بچے نہیں سمجھ تو کھپ جاتا ہے آدمی ایک ایک لمحے کی نگرانی سے، لیکن 20-25 برس کے بعد جو پروڈکٹ بنتی ہے مارکیٹ میں آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی بے سیرا نہیں. پہلے کہتے تھے، اب تو وہ بات ہی ختم ہو گئی. اب لوگوں نے اس کی ضرورت سمجھنی چھوڑ دی کہ وہ کسی اللہ کے اچھے بندے کی صحبت میں جا کر اپنے نفس کے مکر سے آگاہ ہوں کہ نفس کیا کیا بہانے گھڑتا ہے اور اللہ کی راہ سے کیسے بچلاتا. تو صدقے کی ایک قسم تو نقلی ہے اور ایک ہے واجب. اور واجب صدقہ جیسے زکوٰۃ، واجب صدقہ جیسے فطرانہ، واجب صدقہ جیسے کہ کوئی آدمی نظر مان لے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں یہ خرچ کروں. نظر مان لے، اس کا پورا کرنا واجب ہے، نہیں کرے گا گناہگار ہو جائے. لیکن خود نظر کا ماننا یہ ہمارے فقہا مکروہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی نظر مانتا ہے کہ یہ کام ہو جائے تو ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے تقدیر میں طے فرما دیا، باقی بخیل کا مال اس ذریعے سے خرچ ہو جاتا. ویسے نفل پڑھتا نہیں تھا، فرض نماز کی بھی ہوش نہیں تھی، اور امتحان آیا تو کہا اللہ اگر یہ کامیابی ہو جائے تو 100 نفل پڑھوں گا. اب جب 100 نفل پڑھنے پڑتے ہیں تو مسئلہ پوچھتا ہے کہ کوئی طریقہ بتائیے اب کیا کروں. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے نظر کا ماننا. شریعت کہتی ہے مصیبت آ جائے صدقہ کرو، اس سے پہلے صدقہ کر دو تاکہ بلا ٹل جائے، آئی ہی نہیں. اب آنے پہ جو تم نے مانا تو بخیل کا مال تو ویسے بھی خرچ ہونا ہی ہے. اس لیے منع کیا کہ لوگ نہ مانے نظر کو. ہاں، نظر کی ایک صورت جو اللہ کو خوش کرتی ہے، اللہ اس سے بڑا ہی خوش ہوتا ہے. کوئی آدمی بغیر کسی وجہ کے کہے کہ اللہ میں 2 رکعتیں پڑھوں گا آج صرف تیرے لیے، اللہ اس سے راضی ہو. کہتا ہے میرے بندے نے میری خوشی کے لیے پڑھا. وہ کہتا ہے اللہ 1000 روپیہ تیری نظر کروں گا اے پروردگار تیرے لیے. تو جس طرح پرانے زمانے میں بتوں پر نظریں چڑھاتے تھے اور رجھاتے تھے اسے، اسی طرح معاذ اللہ شرک کے اس پہلو سے ہٹ کر اللہ نے بتایا کہ میرے لیے مال خرچ کرو، میرے لیے چیز خرچ کرو، میرے لیے نظر مانو، میں خوش ہوں گا تم سے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے یوفون بالنذر، ہمارے بندے تو وہ ہیں جو نظر کو پورا کرتے. دوسری جگہ پر فرمایا کہ جو لوگ ہمارے لیے نظر مان کے اسے پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت میں جنت میں انہیں ہم یہ انعامات دیں گے، اور سوال اٹھے گا کہ اللہ نے ان پہ کیوں اتنا کرم فرمایا. تو کہا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے نظر پوری. زکوٰۃ فرض کے درجے میں ہے اسے دے، اور نصاب اور استعمال کا زیور سب پہ زکوٰۃ آتی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ زیور چونکہ خواتین کے استعمال میں رہتا ہے اس لیے زکوٰۃ نہیں، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. اور اگر 2 چھوٹے نصاب پورے ہو جائیں اور کوئی بھی پورا نصاب نہ ہو تو بھی زکوٰۃ. اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ 52 تولے چاندی سے شروع ہو جاتی ہے. اب ایک آدمی کے پاس 2 تولے سونا ہے اور 5000 روپیہ ہے، نہ 5000 پہ زکوٰۃ نہ 2 تولے پہ زکوٰۃ، لیکن 2 تولے کو اگر 5000 کے ساتھ شامل کرے
تو آج کل یہ 1.25 لاکھ روپیہ بن جائے گا. اب اس کو 52 تولے چاندی کے ساتھ ملائے تو یقیناً اس کی قیمت سے یہ قیمت بڑھ گئی. اب جب بڑھ گئی تو اس کل مجموعے پہ زکوٰۃ آ جائے. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ آدمی جس نے بخل سے کام لیا، یعنی جو شرعی مصارف تھے اس میں بھی خرچ نہیں کیا. شریعت کسی کو یہ نہیں کہتی کہ وہ کل کا کل مال لا کر رکھ دے بازار میں اور خرچ کر دے. وہ کہتی ہے کہ درمیان کی راہ اختیار کرو اور پیسے کو بچا کر رکھو. اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے انسان کی زندگی کو مال کے ساتھ رکھا ہے کہ انسان کی زندگی اس کی وجہ سے قائم رہتی. اور اسی لیے یہ جو خیر القرون تھا نا، صحابہ رضی اللہ عنہ، تابعین اور تبع تابعین، دین وہاں سے لیا جاتا ہے. دین کا سب سے پہلا مصدر اللہ کی کتاب ہے، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طریقہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس دور میں ہوا تابعین تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تک اس میں پھر اختلاف آ جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ یہ کرتے تھے تابعین، کچھ کہتے ہیں کوفہ یہ کرتے والے یہ کرتے تھے، وہ بھی صحیح کہتے ہیں وہ بھی صحیح کہتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس چیز میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو گیا، قیامت تک کوئی شخص قطعی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اصل بات یہ. دونوں طرف صحابہ ہیں بھی، ادھر بھی اور ادھر بھی. وہ بھی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے. اس لیے جب اس مقام پر بحث آ جائے تو پھر آزادی ہے کہ وہ جس چیز کو بھی اپنا لے. ہاں، ان کے بعد ائمہ مجتہدین کے بعد پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے دین میں سند قرار دیا جائے. اب ہمارے حضرت ایسے کرتے تھے، فلاں کو خواب میں یہ آیا تھا، حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تھا. ارے بھئی، حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی، ان کے اقوال افعال کو کتاب و سنت پہ پرکھیں گے. اگر وہ اس کے مطابق تھے تو ان کے جوتے سر پہ رکھے جانے کے قابل ایسے متقی اور پرہیزگار آدمی، اور اگر وہ سنت کے خلاف تھے تو دین ان سے تھوڑے ہی ثابت ہونا ہے، دین تو اوپر سے ثابت ہونا. اس لیے جن طبقات میں سارا زور اس پہ لگ جاتا ہے کہ بزرگوں کو دیکھو اور اکابر کیا کرتے تھے اور یہ کرتے تھے، آہستہ آہستہ نہج بدل جاتی ہے اور دین کتاب و سنت کی بجائے مشائخ کا مرہون منت رہ جاتا ہے. اور یہ کبھی بھی امت میں نہیں ہوا. ہر زمانے میں اللہ کے اچھے بندے اس بات کی مخالفت کرتے رہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہونے والا تھا تو سید الاولیاء میں آتا ہے کہ خلفاء نے عرض کیا حضرت آپ اپنے بعد کسی کو مقرر فرما دیں آپ کا جانشین. حضرت کا معیار اتنا بلند تھا کہ کاشانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمیشہ حضرت کی خدمت میں رہے، خلافت دے کے ایک جگہ بھیجا کہ غیر مسلموں پر کام کرو. اطلاع آئی کہ وہ اپنے مسلح کو دوہرا کر کے اس پہ بیٹھتے ہیں. حضرت نے خط لکھوایا کہ دلی آ جاؤ. مختصر قصہ یہ کہ جب دلی پہنچے تو حضرت نے بات بھی نہیں کی اور خلافت بھی منسوخ. بڑے پریشان. کچھ دنوں کے بعد حاضری کی اجازت ہوئی تو حضرت نے فرمایا ہم نے تحقیق کیا تو پتہ چلا تم دوہرا کر کے مسلح بچھاتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عام لوگوں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو. لوگ جب زمین پہ بیٹھتے ہیں تو تم بھی کیوں نہیں بیٹھتے؟ ان کا حضرت بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں چبھتی ہیں، یہ عذر ہے. بڑی مشکل سے حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہاں سے معافی ہوئی. اس معیار کے آدمی خلفاء نے کہا اپنی جگہ کسی کو مقرر کر دیں. فرمایا کس کس کو خلافت ہے. پیش کی گئی فہرستیں 300 سے زائد خلفاء تھے. دیکھتے رہے، غور فرماتے رہے.
اور فرمایا ہر ایک کو اپنے ایمان کی فکر کرے، باقی جو اللہ نے ہمارے پاس چیز رکھی تھی اس کا کوئی ایسا چھٹی۔ لوگوں نے مل کے حضرت نصیر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ مقرر کیا، اور نصیر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے پہلے دن ایک اچھی آواز میں لڑکے نے کچھ شعر پڑھے تو منع فرمایا اور کہا بیٹھ جاؤ، ہمیں نہیں اچھا لگتا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ دلی خانقاہ میں ہمیشہ اشعار پڑھے جاتے تھے، لڑکے اچھی آواز سے پڑھتے تھے، تو کسی نے نماز کے بعد کہا کہ حضرت آپ کے شیخ ایسے کرتے تھے، تو فرمایا کتاب و سنت پر ایمان لائیں، شیخ پہ ایمان نہیں لائے۔ یہ وہ معیار۔ اور فارسی میں یہ الفاظ کہے کہ اعمال و اقوال مشائخ ما حجت نہیں، ہمارے مشائخ کے اقوال اور ان کا عمل دین میں دلیل نہیں، دین میں دلیل کتاب سنت، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم، اور جو کچھ انہوں نے پھر استنباط فرمایا اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اور دیگر دلائل شرعیہ کی بنیاد پر جو انہوں نے استنباط کیا ہے، اجتہاد کیا، یہ دلیل ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے بخل کیا، علم کو عام نہیں کیا، پیسہ خرچ نہیں کیا، جو شرعی مصارف تھے ان میں پیسہ نہیں لگایا، جہاں پر پیسہ دینا تھا وہاں پر سینت کے جمع کرتے رہے، واستغنا، اور اللہ نے فرمایا اس نے منہ پھیر لیا، یعنی اتنا بے نیاز ہو گیا کہ اسے پرواہ ہی نہیں رہی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی، کفر پہ ہے، اسلام پہ ہے، تقدیر کے انکار پہ ہے، ختم نبوت کے انکار پہ ہے، یا اقرار پہ ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے یا زیادہ مانتا ہے، اس نے پرواہ ہی نہیں کی کہ میری زندگی کس پہ بسر ہوتی ہے، بس استغنا، اور وہ بے نیاز ہو گیا۔ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے اہم مسئلہ ہمارے دور کا بھی اور پچھلے ادوار میں بھی یہی رہا، وہ جو سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بات ہوئی، اللہ نے فرمایا اور یعقوب علیہ السلام کی وفات کی بات یاد کرو، جب یعقوب کا انتقال ہونے لگا سلے بنی، اس نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 10 بھائی، 11ویں یوسف اور 12ویں بنیامین۔ اللہ نے کہا، اس نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا وفات سے پہلے اور کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا آپ کے پروردگار کی، و الہ آبائک، آپ کے باپ دادا کا پروردگار، اسحاق، اسماعیل، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی اولاد میں جو چیز آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یعنی اللہ کی توحید، ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں۔ مسئلہ جہاں یہ ہے کہ اولاد کو کھاتا پیتا چھوڑ کے جائے، اس سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ میرے باپ تمہارا عقیدہ کیا رہے گا؟ ما تعبدون من بعد، میرے باپ کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے بھائی ہوا جو کچھ کے ہوا، لیکن نبی کے صاحبزادے ہیں، ضرور انہوں نے رسالت کی تعلیمات کو دیکھا سنا ہوگا، وہاں پھر بھی کہتا ہے کہ ما تعبدون من بعدی، بچوں میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح عقیدے کی تعلیم دی جائے، انہیں بتایا جائے کہ عبادت اللہ کی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسلام نے جو اخلاقیات سکھائے ہیں ان پر قائم رہے، اور سارے اخلاقیات کی جڑ یا تو ملک کا قانون کہ اگر وہ نافذ ہو جائے جیسے یورپ میں، اور اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں، آج قانون کو توڑنے پہ آ جائیں تو پھر وہ کریں جو کریں،
اصل سارے اخلاقیات کی جڑ اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس، قبر کا احساس، مر جانے کا احساس کہ سب کچھ رہ جائے گا اور اللہ کے فرشتے مجھ سے پوچھیں گے۔ وہ جو چوتھا سوال ہے نا، اس کا جواب اگر آتا ہو تو بندہ شام سے پہلے خوشی سے مر جائے۔ 3 سوال تو آپ نے سنے ہوں گے قبر میں، چوتھا سوال وہ کریں گے کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ ہے جواب اس کا، زندگی کہاں گزاری؟ اللہ کی معصیت میں، نافرمانی میں، گپے لگانے میں، دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے نفس کی تسکین میں، فلمیں دیکھنے میں، زندگی کہاں گزاری؟ فیما کنتا، کہاں گزار کے آئے ہو زندگی؟ اور وہ قبر ایسی جگہ ہے، کیا پھر کہے گا کہ اللہ کی اطاعت میں، خدا کی بندگی میں، علم میں، تعلیم میں، خدا کے ذکر میں، یاد میں، اپنی اولاد کے لیے حلال کا رزق کمانے میں زندگی کہاں گزاری؟ یہ ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس آدمی نے بخل بھی کیا اور بے نیاز ہو گیا، پرواہ ہی نہیں کہ زندگی کہاں گزر رہی، بس دن اور رات ایک روٹین ہے، اٹھے کمانے پہ چلے گئے، واپس آئے، تھوڑا سا آرام کیا اور شام کو بیٹھ گئے ٹی وی لگا کے۔ پھر بھی کوئی وقت ہوتا تھا کہ بوڑھے ہی صحیح مسجد میں آتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آدمی کو چاہیے، انسان کو چاہیے کہ کسی طرح عصر سے مغرب کا وقت بچا لے، اور عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے، 8 گھنٹہ پہلے اپنے اوقات کو دیکھ کے مقرر کرے اور مغرب تک اللہ کو یاد کرتا رہے۔ یہ وہ چیز ہے جو قبر میں کام آ جائے گی، یہ وہ چیز ہے جو قبر میں روشنی پیدا کر دے گی۔ اللہ نے کہا سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح، اپنے رب کی حمد بیان کر، قبل طلوع الشمس، سورج کے چڑھنے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ جھوٹی قسم ہے، من بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد اسے کھڑا کرنا مسجد میں کہ قسم کھائے، اس لیے کہ عصر کی نماز کے بعد یہ جو وقت ہے مغرب تک کا، اس میں کسی پہ لعنت بھی پڑتی ہے تو دگنی پڑتی ہے، رحمت بھی خدا کی نازل ہوتی ہے تو دگنی ہے۔ منع کرتے تھے بزرگ، کہتے تھے گناہ ہی کرنا ہے، منہ کالا ہی کرنا ہے، اللہ محفوظ رکھے، کبھی بھی رات کے آخری حصے میں اور عصر اور مغرب کے درمیان یہ حرکت نہ کرو، دگنی لعنت برستی۔ نیکی کرنی ہے رات کے آخری حصے، تہجد کے وقت نیکی کرنی ہے، عصر اور مغرب کے درمیان میں اللہ نے اس وقت میں برکت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے نیاز ہے، پرواہ نہیں زندگی کہاں گزر رہی ہے، اعمال کیسے ہیں، افکار کیسے ہیں، خیالات کیسے ہیں، کچھ پرواہ نہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سچائی کو جھٹلاتا۔ یہ ہے وہ چیز جس پہ لوگ پکڑے جائیں گے، سچائی کو نہ جھٹلائے۔ سب سے بڑی سچائی لا الہ الا اللہ اس کائنات کی ہے، اس پوری کائنات میں یقین سے جان لے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے بس اس پہ ایمان لے آئے، چھوڑ دی ہم لوگوں نے وہ دعائیں مانگنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مانگا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کھڑے ہوتے تھے رکوع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 مرتبہ یہ فرماتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد کے بعد 2 مرتبہ یہ فرماتے تھے لربی الحمد لربی الحمد، اللہ کائنات میں جتنی بھی تعریفیں ہیں میرے پروردگار یہ تیرے ہی کی، میرے پالنے والے ساری تعریفیں تیرے ہی کی ہیں۔
اور ایک لمبی دعا اور اس کے آخر پہ آتا ہے یہ ہے جو ایمان کا حصہ ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو آپ دینا چاہیں اس کائنات میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مجھ سے وہ نیکی اور بھلائی روک سکے، ولا مانع لما اعطیت، اللہ جو آپ نہ دینا چاہیں کوئی دے دے، کسی کے قبضے میں ہی نہیں، ولا راد لما قضیت، اور میرے رب جس چیز کا تو ارادہ فرما لے کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں جو تیرے ارادے کو نافذ ہونے سے روک سکے، رکاوٹ بن سکے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اللہ کسی بڑے کی بڑائی، کسی کا عہدہ، کسی کا پیسہ، کسی کی بڑائی، اللہ تیرے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا، تیرا فیصلہ نافذ ہو کے ہی رہتا ہے، اس پہ ایمان رکھے، اللہ سے مانگے، اللہ کے ساتھ نسبت اور ناطے کو جوڑے، سب سے بڑی سچائی وہ لا الہ الا اللہ، اور پھر درجہ بدرجہ تصدیق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، ان کی ختم نبوت کی تصدیق، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کی قربانیاں جو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے دیں اور اپنے خون اور عزت پر اس دین کی بنیاد رکھی، اس کی تصدیق کرنا، اس کا اعتراف کرنا، اپنے والدین بڑے جنہوں نے احسان کیا، زندگی کے لیے راحتیں میسر کی اور سہولتیں، ان کے احسانات کا اعتراف کرنا، اور جو بھی دنیا میں احسان کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کام اس کے لیے کرنا، ہم کرتے ہیں نہیں کرتے آپ سوچیے، آپ نے فرمایا جو بھی زندگی میں تم پہ احسان کرے 2 کام کرنا، جب 2 کام کرو گے تو اس کے احسان کا حق ادا کر دو۔ مہاجرین نے آ کے کہا اللہ کے رسول بڑے احسانات ہیں انصار کے ہم پہ، اور پھر وہ وہی نیکیاں کرنے لگے جو ہم کرتے ہیں، تو احسان تو ان کے مزید ہو گئے نا، بڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی احسان کرے اور 2 کام تم کر دو تو تم نے گویا اس کے احسان کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا یسنون، ایک تو یہ کہ اس کے احسان کو عام کرنا، لوگوں کے سامنے اعتراف کرنا کہ یہ والد کا احسان ہے، یہ والدہ کا احسان ہے، بڑے بھائی کا احسان ہے، بہن کا احسان ہے، دوستوں کا احسان ہے، تاکہ اپنا نفس ٹوٹے۔ کون کسی کا احسان لیتا ہے؟ جب اعتراف کرے گا نا دوسروں کے سامنے تو اللہ اس کے نفس کو بھی توڑے گا اور اس طرح توفیق دے گا کہ تم بھی آئندہ اپنے چھوٹوں پہ احسان کرو۔ یہ تعلیم ہے، اس لیے ہمیشہ احسانات کا اعتراف کرتا رہے کہ انہوں نے احسان کیا، اس نے احسان کیا، ان کی نیکی۔ اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے محسن کے لیے دعا کرتے رہنا، دعا مانگتے رہنا ہمیشہ۔ اگر تم نے یہ 2 کام کر لیے تو تم نے اس کے شکر کا حق ادا کر۔ اسی لیے والدین کے لیے دعا، اپنے مشائخ کے لیے دعا، جن سے اللہ نے دین اور دنیا بنائی ان کے لیے روزانہ اہتمام سے دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس جہان کو ان کے اچھا کرے۔ پھر خدا اس کا صدقہ یہ دیتا ہے کہ ہمارے بعد ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو خود ہمارے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔